حضور کی محبت کا ایک تقاضا اور بھی ہے کہ ہمارا نا اپنے نبی سے ملنے کو بھی دل چاہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، شاید میں سارا دن ہی وظیفے بتاتا ہوں، دکان نہیں چلتی تو وظیفہ بتا دیں، بچے ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں تو وظیفہ بتا دیں۔ میں پڑھتا ہوں بزرگوں کی کتابیں، تو بزرگ فرماتے ہیں لوگ آیا کرتے تھے کہ کوئی درود و سلام بتائیں جس سے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہو۔ میں نے کہا کہ اس طرح کا بھی کوئی محب ہے جس کا محبوب سے ملنے کو دل نہ چاہے، جس کی خواہش پیدا نہ ہو، جس کے اندر تڑپ نہ ہو، ذوق نہ ہو۔ آہستہ آہستہ وہ جو ہمارے سوتے خشک ہوئے ان کے اندر یہ دراڑ آئی کہ وہ جو خاص ذوق تھا، آپ پڑھیے نا قرآن مجید، حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور رو پڑے اور بڑا ہی روئے، تو حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب دل نہیں لگتا تو میں زیارت کرنے آ جاتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تو روتا کیوں ہے؟ عرض کی سونیا مجبوری یہ ہے کہ آج تو دیدار کر لیتا ہوں، اور صبح قیامت اللہ آپ کی برکت سے جنت دے گا بھی تو نبیوں کے ساتھ، تو میں تو ہوں گا غریبوں کے محلے میں، غلاموں کے علاقے میں، حضور وہاں زیارت کیسے کروں گا؟ اور اگر جنت میں زیارت نہ ہوئی تو دل کیسے لگے گا؟ حضور پریشان ہوں۔ آپ اس صحابی کی کیفیت دیکھیے اور اس صحابی کے الفاظ دیکھیے جنہوں نے اپنے آنسوؤں میں لپیٹ کے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اللہ کے محبوب نے گردن جھکائی تو حضرت جبریل آیتیں لے کے آ گئے، کہا محبوب ان سے کہیں روئے نہ، گویا روئے نہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا نا وہ محروم نہیں رکھا جائے گا۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، فرمایا جو آپ کی اطاعت کریں گے نا انہیں نبیوں کے ساتھ رکھا جائے گا، انہیں شہداء صالحین کے ساتھ رکھا جائے، صدیقین کے ساتھ رکھا جائے۔ میرے بھائی وہ خاص تڑپ جو لوگوں کے اندر حضور کی زیارت کی خاص تڑپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں بھی آ کے میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وہ جو ایک ذوق ہے حضور کی زیارت کا، ہمارے تو ایسے صوفیاء گزرے جو فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے اگر نبی پاک ہم سے جدا ہو جائیں تو ہم اپنے آپ کو مومن ہی تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن اب ہمارے نوجوانوں میں اور ہمارے لوگوں میں جو خاص شوق ہوتا تھا، رات کو نا لوگ نہا کے سوتے تھے، خوشبو لگا کے سوتے تھے، اپنے بستر کو دیکھتے تھے صاف ہے، استغفار پڑھتے تھے، اور پھر وہ مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے باوضو درود و سلام پڑھتے سوتے تھے۔ کوئی پوچھتا تھا یہ کیا ہے تو کہتے تھے چر ہویا مینوں ترلے لیندے ہاں، کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلاموں کا یہ شوق، یہ درد، یہ ذوق، یہ تقاضا کرتا ہے محبت کا کہ محبوب سے ملنے کو دل چاہے، شوق پیدا ہو۔ امام مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جناب عمر فاروق کا زمانہ تھا، میرا بڑا دل کرتا تھا مجھے حضور کی زیارت ہو، میں درود پاک پڑھتا سو گیا، میرے نصیب دیکھو کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ اللہ کے محبوب نا فجر کی جماعت کرا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی اور غلاموں کی طرف رخ نور پھیرا، ایک صحابی کے باغ میں تازہ کھجوریں پکی تھیں، وہ صحابی ٹوکرے میں ڈال کے حضور کی بارگاہ میں لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اٹھائی اور اٹھا کے منہ میں رکھی، پھر حضور صحابہ کو دینے لگے۔ فرماتے ہیں قربان جائیں نمبر میرا بھی لگ گیا، کھجور کھائی، کچھ کھجور کا مزہ تھا، کچھ دست مصطفیٰ کا مزہ تھا۔ فرماتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی سرور آیا، دل کرتا تھا کھجور ایک اور ملے، لیکن سب کو ایک ایک مل رہی تھی۔ ادب کا تقاضا یہی تھا کہ میں بھی دوسری کا سوال نہ کروں، ابھی کھجور کھا ہی رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، فجر کی اذان ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں اٹھا تو کھجور کا ذائقہ ابھی بھی میرے منہ میں موجود تھا۔ فرماتے ہیں دل گرفتہ، دل کرتا تھا آئی یا رات وصال دے والی تے ربائے رات مکن نہ دیویں۔ کہتے ہیں بھارا دن چڑھ گیا، اذان فجر ہو گئی، صبح صادق طلوع ہو گئی، میں اٹھا، وضو کیا، سنت ادا کی، مسجد میں جا کے نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں فاروق اعظم جماعت کرانے آئے، اتفاق دیکھیں کہ حضرت عمر نے بھی وہی صورتیں نماز میں شروع کر دیں جو رات خواب میں حضور نے نماز کے اندر پڑھی۔ میں سمجھا یہ اتفاق ہے، اتفاق ہے، لیکن جناب فاروق اعظم نے جب نماز پڑھا کے سلام پھیر کے لوگوں کی طرف رخ کیا تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا، میں نے سمجھا یہ بھی اتفاق ہے۔ فرماتے ہیں عمر نے ایک کھجور اٹھائی اور باقی بانٹنے لگے،
اور عمر نے ایک کھجور مجھے بھی دی، کھجور میں نے کھائی، مزہ مجھے بڑا آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ادب کی وجہ سے نہیں مانگی تھی، عمر تو اپنا دوست تھا، اپنا یار تھا، مجھ سے ہر کام میں مشورہ لیتا تھا۔ کہتے میں نے فوراً کہا عمر ذرا ایک دینا، ایک کھجور اور دینا۔ فرماتے ہیں فاروق اعظم نے اٹھائی، میں سمجھا ملنے لگی ہے، اٹھائی، اور جب حضرت فاروق اعظم نے کھجور بڑھائی اور پکڑا کسی دوسرے صحابی کو دی اور مسکرا کے میری طرف دیکھا، فرمانے لگے علی یوں تو نہ کر یار، اگر رات کو تو حضور سے دوسری لیتا تو میں بھی سویرے تجھے دوسری دے دے، اگر حضور سے رات دوسری لیتے تو میں بھی تمہیں سویرے دوسری دے دیتا۔ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں گل وچ پا لیاں باواں، اور لوگ کو ڈر دی ماری آنکھ بھی نہ کھولا کتے پھر دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر، عالم انسانیت پر اپنی رحمت کاملہ کا نزول کیا اور ہمیں رسول پاک علیہ السلام عطا فرمائے۔ سخا بن کر، عطا بن کر، کرم بن کر، وفا بن کر، خدا کا نور اترا لامکاں سے مصطفیٰ بن کر۔ نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، کرم نوازی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی کریم علیہ السلام ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ محبوب کو شانیں دی ہیں، محبوب گواہ ہیں تمہارے اعمال پر، محبوب تمہیں دیکھتے ہیں، محبوب تمہیں خوشخبریاں سناتے ہیں، محبوب تمہیں ڈر سناتے ہیں۔ میں نے اپنے محبوب کو عظیم شانیں دے کر بھیجا ہے، اب تم نے کرنا یہ ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر صبح و شام پھر نبی پاک کی تعظیم اور توقیر کرو، تم حد درجہ تعظیم کرو میرے نبی پاک علیہ السلام کی، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پھر صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ عزیز دوستو، ہمارے پاس بہت سارے اللہ کے انعامات ہیں، لیکن ہمارے پاس رب کا سب سے بڑے نبی پاک علیہ السلام کے صدقے ہمیں دولت ایمان عطا فرمائی۔ یہ جو ہدایت کا نور ہوتا ہے یہ تعلیم کے ذریعے بھی نہیں ملتا، یہ جو ہدایت کی روشنی ہوتی ہے یہ صرف بڑے خاندانوں میں پیدا ہونے سے نہیں مل جاتی، یہ تو ہدایت، شعور، کرم اللہ کا ہوتا ہے، یہ فقط بڑی دنیاوی ڈگریاں رکھنے سے ہی انسان کو میسر نہیں آتی، یا بہت زیادہ کوئی دولت مند ہو تو پھر ہی اسے نہیں ملتی۔ آپ دنیا میں گھوم کے دیکھ لیں، ڈھیر سارا مال ہے لوگوں کے پاس اور بہت بڑی بڑی ڈگریاں رکھتے ہیں، پی ایچ ڈی تک کے لوگ اپنے پاس اعزازات رکھتے ہیں اور بڑے گھروں میں رہتے ہیں اور کئی ممالک کے اندر بزنس کرتے ہیں، لیکن اتنا بڑا گمراہی کا پردہ آنکھوں میں پڑا ہوا ہے کہ وہ بندہ جو پی ایچ ڈی اسکالر ہے، جو اتنے سارے ممالک میں کاروبار کرتا ہے، جو اپنے آپ کو بہت عقل مند جانتا ہے، مختلف حکومتوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ گفتگو کرتا ہے، لیکن جب وہ اپنی روحانی تسکین کے لیے جھکتا ہے تو اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت کے سامنے جھک جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ معاذ اللہ اتنا بڑا تعارف رکھنے کے باوجود بت کے سامنے کھڑا ہے۔ میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر محنت کے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے۔ اس ماں کی گود میں آنکھ کھولی ہے اور اس باپ کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا ہے جس نے پہلا نام ہی اللہ رسول کا بتایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہدایت اور ایمان جو سینے میں موجود ہے، وہ ایمان کی طاقت، جیسے ہی گناہ ہوتا ہے تو ہمارا دل کھٹکتا ہے، اور غلطی کر جانے کے بعد جب طبیعت تڑپتی ہے اور بے چینی ہوتی ہے
پھر تو سمجھ لے کہ تیرے اندر ایک مومن بیٹھا ہے جو بار بار تجھے آواز دیتا ہے کہ یار تو ٹھیک نہیں ہے، تجھے ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ وہ جو کسی غریب کی بات سن کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نا، اور وہ کسی بے بس اور بے کس اور مجبور کی بات سن کے دل نرم ہو جاتا ہے نا، تو یہ تیرے سینے میں ایک مومن بیٹھا ہے جو تیری طبیعت کو اس کے حق میں نرم کر دیتا ہے۔ یہ جو کلین شیف اور پینٹ شرٹ والا نوجوان بھی حضور کی نعت سن کے مدینے کی یاد میں رونے لگتا ہے نا، تو غلطیاں اپنی جگہ پہ، کمزوریاں اپنی جگہ پر یہ جو اندر تڑپ ہے اور یہ جو اندر درد ہے اور یہ جو اندر کیف ہے، یہ اندر ایک مومن بیٹھا ہے۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ابھی نکاح ہوا ہے، ابھی شادی ہوئی ہے، لیکن چڑھتی جوانی والا نیا نویلا دولہا جب میری طرح کے کسی شخص کے پاس آ کے کہتا ہے نا حضرت جی دعا کرنا اللہ بیٹا دے، میں نے حافظ قرآن بنانا ہے، اگر اپنے فضل سے مجھے بیٹا دے تو میں نے عالم دین بنانا ہے، حضور کا نعت خواں بنانا ہے، دین کے کام پہ لگانا ہے، تو یہ جو آرزویں صبح و شام مچلتی ہیں اور یہ جو طبیعت مائل ہوتی ہے، تو یہ اندر ایک مومن بیٹھا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تہی دامن ہیں، ہم غریب ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو میں آپ سب کی خدمت میں آج ایک بات عرض کروں گا، فقیری تو جیبوں کی ہے، اگر کہیں ہم تہی دامن ہیں تو معاشی طور پر کمزور ہیں، اگر کسی جگہ ہمارے پاس قلت ہے تو وہ وسائل کی ہے، لیکن ویسے ہم بڑے امیر ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں جو دامن دیا ہے وہ امام الانبیاء کا دامن عطا فرمایا، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں۔ لوگوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا۔ یہ جو دولت ایمان ہے، یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، یہ تیرے پاس وہ زیادہ راہ ہے کہ جب قیامت کے دن تو میدان حشر میں نکلے گا نا، تو جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا رہا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں وہ چیزیں نور کی طرح چمکیں گی۔ یہ جو تیرے پاس دولت ایمان ہے، یہ میلاد شریف کی رات اپنے آپ کو طاقتور جانو، خوش قسمت جانو، کچھ سجدے صرف اس لیے کر ڈالو کہ ہم رسول پاک کے غلام ہیں۔ کبھی اپنے اوپر غور تو کر، تیرا اعزاز کتنا ہے؟ نبی پاک کعبے کے سامنے کھڑے تھے، خانہ کعبہ کے سامنے حضور کھڑے، اور نبی پاک بیت اللہ شریف کو دیکھ کر، خانہ کعبہ کو دیکھ کر فرماتے ہو کعبے تیری بڑی شان ہے، پر جو میرا کلمہ پڑھنے والا مومن ہے نا، اس کی شان رب کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مومن کا مقام، مومن کا مقام۔ اقبال کہتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو نے جانا ہی نہیں کہ کلمہ پڑھ کے تو بن کا گیا ہے، تو نے سمجھا ہی نہیں کہ کلمہ پڑھ کے تو بن کا گیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ حضور کی غلامی نے تجھے اعزاز کیا دیا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صبح قیامت میرے کچھ امتی ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا، فرمایا اولیاء، صلحاء، اتقیاء، ان کا مقام دیکھ کر نا اللہ کی بارگاہ میں تو رشک کریں گے، کہیں گے کیا بات ہے، اللہ نے انہیں کتنا درجہ عطا فرمایا۔ میرے عزیز، آپ اور میں، ہم اتنے خوش نصیب ہیں، اتنے خوش قسم۔ دیکھو نا، نیکی کا صرف ارادہ ہی کرتے ہیں، اللہ اجر عطا بھی کر دیتا ہے، اور اگر کبھی نیکی کر لے اس کی توفیق سے فضل ہو جائے تو ایک نیکی کرو تو 10 سے لے کر 700 گنا تک، اور رب فضل کرے تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اپنے مقام کو تو سمجھ، اپنا اعزاز تو جان۔ تو کبھی اس لیے بھی اپنی ویسٹ کو سیدھی کر کہ یار میری بڑی بات ہے میں نبی پاک کا غلام ہوں، میری بڑی بات ہے میں حضور کا غلام ہوں، میری بڑی بات ہے میں نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پر کشکول لیے کھڑا ہوں، میری بڑی بات ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آتا ہے، میں ان کے ثنا خانوں میں۔ میں نے پہلے بھی دوستوں کو ایک دفعہ بتایا تھا، پھر بتاتا ہوں،
بڑی شروع کی بات ہے، ایک جگہ سے محفل میلاد کی تقریب سے میں باہر نکلا تو ایک نوجوان نے مجھے دیکھ کے آواز کسی کہنے لگا وہ میلادیے جا رہے ہیں۔ تو میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گیا، اس کا خیال تھا میں سنوں گا نہیں، لیکن میں نے سن لیا۔ تو میں اس کے قریب گیا اور جب میں گیا تو پریشان ہو گیا کہ اب ظاہر ہے یہ کوئی سخت سست کہیں گے۔ تو میں نے اس سے کہا یار ایک دفعہ پھر کہنا۔ تو اب اس کے لفظ تھوڑے سنجیدہ ہو گئے، تھوڑے سے لفظ اس نے ٹھیک کر لی، کہنے لگا میں نے کہا تو ہم میلاد منانے والے جا رہے ہیں۔ جب اس کے لفظوں میں تھوڑی خوبصورتی آ گئی تو میں ہنس پڑا۔ میں نے اسے کہا یار تو بلا وجہ ڈر گیا ہے، میں تو مزہ لے رہا تھا تیری بات کا، ایک باری پھر نہیں آنکھ چھڑتا۔ اب اور مضبوط ہو گئے اس کے لفظ، کہنے لگا میلاد شریف منانے والے جا رہے ہیں۔ میں نے اسے کہا یار دیکھنا لوگ مختلف پارٹیوں میں بھی تو ہوتے ہیں نا، مختلف جماعتوں میں بھی ہوتے ہیں نا، اپنے اپنے لیڈروں کے نام پر تانے بھی تو کھاتے ہیں نا، لوگ بتاتے بھی پھرتے نہیں نہیں وہ میرا وہ تعلق نہیں ہے، میں تو ویسے ہی فلانے کے کہنے پر وضاحتیں بھی تو دیتے پھرتے ہیں نا۔ تو نے بھلا مجھے تانا کیا دیا ہے کہ میں حضور کا میلاد مناتا ہوں، میں نبی پاک کی نعت پڑھتا ہوں، میں رسول اللہ کے فضائل بیان کرتا ہوں؟ تو یہ میرے لیے تانا نہیں ہے، یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ جب سے شعور کی آنکھ کھولی ہے نہ میرے پاس کوئی سیاسی سفارش کرانے آتا ہے، کوئی جب بھی آ کے کہتا تھوڑا ٹائم نہیں دیتے نبی پاک کی تعریف سننی ہے، حضور کی چند باتیں ہو، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول۔ دیکھو نا ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، اور عجب ہی منظر ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ناز کریں، اپنی زندگی میں بہت بڑا اعزاز جانے کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں۔ صحابہ جب یہ بات کرتے تھے تو گردن اٹھا کے کرتے تھے، حضور کے غلام جب یہ بات کرتے تھے تو سینہ کشادہ کر کے کرتے تھے، جب وہ کہتے تھے ہم نبی پاک کے غلام ہیں تو ان کی آنکھوں کی چمک دیکھنے والی ہوتی تھی، ان کا ولولہ، ان کا تنتنا، ان کا دبدبا، ان کے لہجے کا وقار، ان کے مزاج کا ٹھہراؤ، ان کی گفتگو کا پاک پن۔ وہ بھیجا نا مسلمہ کذاب کے دربار میں جب حضرت حبیب بن زید کو نبی کریم نے، کپڑے سادے تھے لیکن جب وہ گھوڑے سے اترے اور انہوں نے اپنا درہ زمین پر یوں کر کے رکھا اور پھر اپنا نیزہ زمین پہ گاڑا تو وہ سادے کپڑے والا درویش جدھر جدھر جاتا تھا نا لوگ ان کو دیکھ دیکھ کے روب کا شکار ہوتے جاتے تھے۔ ان کا طرز زندگی دیکھ کر، آنا جانا دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے یار کوئی انفرادی آدمی آ رہا ہے، کوئی انوکھا رنگ۔ بہت بڑا اعزاز جانے اپنے لیے، سب سے بڑا کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں۔ آپ اعزاز بنائے اپنی زندگی میں، اور قرآن مجید نے کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ اپنے دل کے اندر ایمان کی خاص چاشنی کو محسوس کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ایک نظریاتی قوم کو کہتے ہیں جو عقیدہ توحید کی ماننے والی، جو سوائے رب کے کسی سے نہیں ڈرتی، جن کے پاس کامل دستور حیات نبی پاک کے اسوہ حسنہ کی صورت میں موجود۔ مومن اس انشراح صدر والے شخص کو کہتے ہیں جس کا سینہ ہر قسم کے وہم سے پاک ہوتا ہے، ہر قسم کے تہمات سے پاک ہوتا ہے، ہر قسم کے خدشات سے پاک ہوتا ہے، ہر قسم کے تکلفات سے پاک ہوتا ہے۔ مومن اپنے ایمان کے سبب سے اپنے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور اطمینان محسوس کرتا ہے، وہ قرار میں، سکون میں، اور دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ بڑا ٹھہراؤ آیا ہے اس بندے کی زندگی میں۔ ایک تو حدیث پاک وہ ہے نا کہ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے، اس کو بھی آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا
جب تک اس کی نفسانی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو دین میں لے کے آیا ہوں، اس کی نفسانی، اس کی خواہش ہی وہ ہو جو اس کے نبی کی چاہت ہے، تمہاری خواہش ہی وہ بنے جو رسول پاک نے چاہا ہے، اپنی خواہشات کو حضور کا غلام بنا ڈالو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری طبیعت، ہمارے علماء اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ تمہارا مزاج اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تمہیں جس طرح گرمیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے میں لطف آتا ہے نا، بالکل اسی طرح کی راحت تمہیں سردیوں میں بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آئے، اس لیے کہ یہ وضو تم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، رب رسول کی مرضی سے کر رہے ہو۔ جس طرح تمہیں نعمت ملنے پر اپنے رب کی بارگاہ میں تمہارا مزاج تشکر کا رہتا ہے، قرار کا رہتا ہے، کوئی بے چینی نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی ذہنی فکری الجھاؤ نہیں، بالکل اسی طرح اگر اللہ کی جانب سے کوئی تکلیف آ جائے، وہ کوئی آزمائش ڈال دے، تو پھر بھی تمہاری طبیعت بے قرار نہ ہو، بے چین نہ ہو، الجھاؤ نہ ہو، تم مقام تسلیم و رضا پہ ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے، وہ راضی رہے، باقی قبولیت ہے۔ ہمارے ہاں نا ہم نے محبت رسول کا جو معنی لیا ہے وہ بھی بالکل اپنی مرضی کا لیا ہے۔ یہ محفلیں، جلسے، جلوس، اجتماعات، نعت خوانی، اذکار، نبی کریم علیہ السلام کے سب محبت رسول کے نمونے، یہ بھی حضور سے اظہار محبت کے مختلف طریقے ہیں۔ یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کی ایک صورت ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو عملی پیغام لے کے آئے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سے مطالبہ ہے، اور جس طرح کا کریم رسول اپنے غلام کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح کا اپنی امت کو سجانا، سنوارنا اور نکھارنا چاہتے ہیں، وہ صورت ہماری جب تک بن نہیں جاتی، گویا ہم غلام اپنے آقا کے معیار پر جب تک پہنچ نہیں جاتے، اتنی دیر تک نذرانہ عقیدت مکمل نہیں ہوتا۔ مشکات کی ایک حدیث آپ نے سنی ہے بڑی توجہ کے ساتھ، اور اس کے اندر سے جو ضیاء پھوٹتی ہے اس سے اپنا سینہ روشن کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک مقام پہ وضو فرمایا، تو صحابہ ہمیشہ یہ کرتے تھے، ان کی عقیدت کا مزاج تھا اور ان کی طبیعتوں کا یہ رواج ہو گیا تھا۔ کریم محبوب علیہ السلام نے نا وضو فرمایا تو وہ حضور کے جسم اطہر سے وضو کا جو پانی لگا ہوا تھا اس کو لے کے اپنے جسم پر ملنے لگے، اپنے چہروں پر ملنے لگے، اپنی آنکھوں پر ملنے لگے، عقیدتوں کا اظہار کرنے لگے۔ اب وہ منظر حضور کے چونکہ سامنے ہو رہا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ان محبت کو، قلبی کیفیت کو اور اس اندازے غلامانہ کو دیکھا تو حضور فرمانے لگے کس چیز نے تمہیں مجبور کیا اس چیز پر؟ یہ جو تم میرے وجود سے لگے ہوئے وضو کے بچے ہوئے پانی کے قطرے لے کر اپنے جسموں پر مل رہے ہو اور اظہار محبت کر رہے ہو، کس چیز نے تمہیں اس طرف مائل کیا؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی محبت نے ہمیں مائل کیا ہے، آپ کی محبت نے ہمارا ذوق بنایا ہے کہ آپ کے وجود نور سے جو پانی لگا ہے وہ بڑا قیمتی ہے، بڑا متبرک ہے، تو ہم اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں اصول برکت کے لیے۔ تو انہوں نے تو ایک بھرپور اظہار محبت کیا تھا نا، نہیں ایک پورا جذبے کا اظہار کیا تھا، لیکن وہیں اس محبت پر جو حضور کا مطالبہ ہے اور اس محبت پر جو رسول پاک علیہ السلام تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس کو نبی پاک نے فوراً بیان کیا۔ حضور فرمانے لگے تم میں سے جو چاہتا ہے رب رسول سے محبت کرے، اور تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اللہ رسول بھی اس سے محبت کرے، تو وہ تین کام کرے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے؟ تو دوستو آج کی اس محفل سے یہ پیغام آپ نے ضرور لے کے جانا ہے۔ حضور فرمانے لگے تم تو میرے وجود سے، جسم نور سے لگا ہوا پانی لے کر جسموں پہ مل رہے، یہ اظہار محبت ہے، لیکن گر تم چاہتے ہو
کہ تم اللہ رسول سے محبت کرو یا اللہ رسول تم سے محبت کرے؟ 3 کام کرو یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمانے لگے ایک تو جب بھی بات کرو سچ بولو، اور ایک جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو صحیح کر کے واپس کرو، اور تیسرا حضور فرمانے لگے جو تمہارے ساتھ والے ہیں یا جو تمہارے پڑوسی ہیں ان سے اچھا سلوک کرو، یہ علامت ہوگی تمہاری کہ تم اللہ رسول سے محبت کرتے ہو اور اللہ رسول تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ مشکات میں موجود، یعنی ہم تو اظہار محبت کر رہے ہیں اپنے انداز میں، لیکن جو مطالبہ نبی پاک کا ہم سے ہے نا کہ اگر تم محبت کرتے ہو تو پھر حضور سے محبت کرنے والا جھوٹا نہیں ہوتا، پھر حضور سے محبت کرنے والا بددیانت نہیں ہوتا، پھر نبی پاک سے محبت کرے اور اپنے پڑوسی کو تکلیف دے، پھر حضور سے محبت کرے اور اس کے ساتھ رہنے والے اس سے تنگ ہو، وہ حضور سے محبت کرے اور اس کے ارد گرد والے اس سے پریشان ہو، اس کی گفتگو، اس کا لہجہ، اس کا آنا جانا لوگوں کے لیے اذیت کا باعث ہو۔ آج جھوٹ سارا نکال جانا اپنی زندگی سے، بددیانتی اور خیانت نکال دینا اپنی زندگی سے، وہ جو ایذا پہنچتی ہے ہمارے سبب سے دوسروں کو، اس سے اپنے آپ کو روک لینا، اس لیے کہ رسول پاک نے فرمایا تمہاری محبت کا عملی تقاضا یہ ہے کہ تم سچ بولو، تم دیانتدار رہو، تمہارا مزاج تکلیف والا نہ ہو، محبت والا ہو۔ عزیز دوستو، آپ نے اپنی زندگی میں اس عملی مظاہرے کی طرف توجہ کرنی۔ اور پھر میں آپ سے عرض کروں، ایک تو یہ ہے نا کہ ہم حضور کا حکم مانیں، اور علماء نے لکھا ہے تعظیم و توقیر کے اندر ایک معنی یہ بھی ہے کہ محبوب کا ہر فرمان بھی مانو اور حضور کی رضا کو سمجھو کہ کریم کی مرضی کیا ہے، مرضی کیا ہے۔ پتہ ہے آپ کو سب سے قیمتی بیٹا کون سا ہوتا ہے؟ جو اپنے والدین کی مرضی سمجھ جائے، مرضی۔ وہ سب سے قیمتی شاگرد کون سا ہوتا ہے؟ جو ذرا اپنے استاذ کی مرضی سمجھ جائے۔ ایک دانشور نے لکھا ہے کہ بچہ اگر ماں باپ کی مرضی سمجھ جائے نا تو پھر جتنی چاہے دعائیں لے، پھر فیصلے بچے کے ہی ہوں گے پر اس کا حکم والدین دیں گے، وہ نافذ والدین کریں گے اگر وہ مرضی پا گیا تو، اور اگر وہ استاد کی مرضی پا گیا، ان کی مرضی کے مطابق ڈھل گیا تو پھر اسے استاد سے کہنا نہیں پڑے گا مجھے سبق پڑھاؤ، استاد کا دل کرے گا کہ میرے سینے میں جو کچھ ہے میں اس کے سینے میں رکھ دوں۔ اور اگر وہ اپنے شیخ کی مرضی پا گیا، اپنے مرشد گرامی کی مرضی پا گیا اور اسے سمجھ آ گئی کس بات میں راضی رہتے ہیں، تو پھر تو فیضان کے وہ چشمے اسے ملیں گے کہ سوچے گا بھی نہیں۔ اور انہوں نے لکھا ہے جو خاتون چاہتی ہے نا کہ اپنے گھر پہ راج کروں تو وہ کوئی اور طریقہ نہ اختیار کرے، وہ یہ دیکھے کہ اس کا خاوند کس بات میں راضی رہتا ہے۔